السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا صرف ایک کارڈ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، اسے مالی طور پر خود مختار اور باوقار بنا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ایک امید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے پرواز کارڈ کے ذریعے اس امید کو حقیقت بنانے کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے۔ اچھا، اس اہم موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل عوامی قانون کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ قانون اور حقوق سے جڑی ایسی ضروری معلومات آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ یہ پرواز کارڈ اصل میں ہے کیا، اس سے فائدے کیا ملتے ہیں، کون کون اس کے لیے اہل ہے، رجسٹریشن کا طریقہ کیا ہے، اور آخر میں اس کارڈ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر یہ پرواز کارڈ ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف کوئی اسکیم نہیں ہے، بلکہ یہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کا ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد معاشرے کے ایک بہت اہم طبقے کو خود انحصاری کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہیں تو پرواز کارڈ ایک سرکاری پروگرام ہے جو خاص طور پر پنجاب کے معذور افراد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف مالی مدد دینا نہیں، بلکہ انہیں معاشرے کا ایک فعال، خود مختار اور با اختیار فرد بنانا ہے تاکہ وہ کسی پر انحصار کیے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس پروگرام کی اصل روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کارڈ صرف پیسوں کی منتقلی کا ایک ذریعہ نہیں، بلکہ یہ اعتماد اور ریاستی حمایت کی ایک علامت ہے۔ یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو پہچانتی ہے اور انہیں سماجی وقار دینا چاہتی ہے۔ تو جب ہم وقار اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کارڈ عملی طور پر کیا فوائد دیتا ہے۔ چلیے اب ان کلیدی فائدوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو کارڈ ہولڈرز کو ملتے ہیں۔ اس کارڈ کے 4 بہت اہم فائدے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ماہانہ وظیفہ۔ یہ ایک مستقل مالی مدد ہے جو روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے میں کام آتی ہے۔ دوسرا، صحت کی سہولیات میں ترجیح، یعنی سرکاری ہسپتالوں میں علاج اور دوائیوں کی فراہمی میں کارڈ ہولڈرز کو پہلے موقع دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، سرکاری شناخت۔ یہ کارڈ ایک آفیشیل شناختی دستاویز کے طور پر کام کرتا ہے، جس سے مختلف سرکاری دفتروں میں عزت اور کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اور آخر میں مستقبل کے فوائد۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ آگے چل کر اسی کارڈ کے ذریعے سفر میں رعایتیں اور دوسری اسکیموں میں کوٹے بھی دیے جائیں۔ اچھا، یہ فائدے تو بہت زبردست ہیں، لیکن اب سب سے اہم سوال کہ ان کے لیے درخواست کون دے سکتا ہے؟ آئیے اہلیت کے معیار کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس پروگرام کو صرف مستحق افراد تک پہنچانے کے لیے حکومت نے 3 بنیادی شرائط رکھی ہیں اور ان تینوں شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے۔ چلیے ان شرائط کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ درخواست گزار کا پنجاب کا مستقل رہائشی ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ معذوری کا سرٹیفکیٹ، اور دوسرا نادرا کا وہ خصوصی شناختی کارڈ جس پر ویل چیئر کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم شرط، آپ کا غربت کا سکور، جسے PMT سکور بھی کہتے ہیں، وہ حکومت کے مقرر کردہ حد کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مدد صرف انہی لوگوں تک پہنچے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو اگلا قدم ہے رجسٹریشن کا۔ آئیے اس کے عملی مراحل کو دیکھتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کافی سیدھا رکھا گیا ہے۔ رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ کو اپنے قریبی پنجاب خدمت مرکز یا پھر پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی یعنی PSPA کے تحصیل آفس جانا ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو عمل کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا اصل خصوصی شناختی کارڈ اور اصل معذوری کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر جانا ہے۔ دوسرا مرحلہ بائیو میٹرک تصدیق کا ہوگا، جہاں آپ کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آپ کے ڈیٹا اور کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی تاکہ آپ کی اہلیت کنفرم کی جا سکے۔ اور آخر میں اگر آپ اہل ہوئے تو آپ کے کارڈ کو بنانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اچھا، کارڈ تو بن گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس سے فائدے حاصل کیسے کرنے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کارڈ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کارڈ کا استعمال بہت آسان ہے۔ جب بھی حکومت وظیفہ جاری کرتی ہے، آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک SMS آ جاتا ہے۔ اس میسج کے بعد آپ بینک آف پنجاب کی کسی بھی ATM مشین یا ان کے مقرر کردہ ایجنٹس کے پاس جا کر اپنی رقم آسانی سے نکلوا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا استعمال صرف رقم نکلوانے تک ہی نہیں ہے۔
آپ اس کارڈ کو سرکاری دفتروں اور اسپتالوں میں اپنی شناخت کے ثبوت کے طور پر دکھا کر وہاں ملنے والی سہولیات اور رعایتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پرواز کارڈ کے پورے عمل کا سب سے پہلا اور سب سے لازمی قدم ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے بغیر درخواست کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا؟ پہلا قدم، اپنے ضلع کے ہیڈ کوارٹر یعنی DHQ ہسپتال جائیں۔ دوسرا قدم، وہاں موجود سرکاری میڈیکل بورڈ سے اپنی معذوری کا معائنہ کروائیں۔ اور تیسرا قدم، پھر سوشل ویلفیئر کے دفتر سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ تو اب جبکہ ہم نے اس پورے عمل کو سمجھ لیا ہے، آئیے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس پروگرام کی بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا حتمی خلاصہ کیا ہے؟ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ پرواز کارڈ صرف مالی مدد نہیں، یہ خود انحصاری، شناخت اور وقار کی طرف ایک پہلا اور مضبوط قدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم معلومات کو اپنے تک نہ رکھیں، اسے ہر اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آپ کے خیال میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی میں بہت بڑی آسانی لا سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقوق اور قوانین سے متعلق ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو عوامی قانون YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اس پروگرام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا یا آپ کی کسی جاننے والے کا اس کارڈ سے متعلق کوئی تجربہ ہے تو اسے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔